عمران خان کے 3 سال یا 3.5 سال جو بھی دور حکومت تھا اس سے پہلے کئی ڈیکیڈ سے گورنمنٹ کن کی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیوں نہیں ایسی ایکٹیویٹی کر سکے، اس طرح کا لاہ عمل کیوں نہیں بنا سکے کہ اس میس تک ہم پہنچتے ہی نہ۔ دیکھیں ہم جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن بات نہ کریں، ہمیں پریکٹیکلٹی کی طرف جانا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پریویس اسحاق ڈار صاحب رہے، وہ ایبسکونڈ بھی رہے، کنوکٹڈ بھی رہے، پھر جب پی ڈی ایم 1 بنی، اور میں کہوں گی کہ اسٹل ہم لوگ اب بھی جس گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سو کالڈ 47 کے بعد بننے والی فارم 47 کے بعد جو گورنمنٹ بنی ہے تو وہ پی ڈی ایم 2 ہی ہے، ٹھیک ہے، آدھار ہے وہی تقریباً، بالکل پی ڈی ایم 1 نے میری بات سنیں، اگر آپ 3.5 سال کا رونا تو رو رہے ہیں، آئی ایم ایف سے کچھ پیسے ہمارے اپنے نہیں تھے کہ ہم نے ان سے واپس لینے، اگر نہیں قرضہ لیا تو یہ کون سی بڑی برائی ہے؟ نہیں، معاہدہ کیوں کیا؟ معاہدہ سنیں، پیسے نہیں لیے نا، معاہدہ اگر ہو گیا، دیکھیں اگریمنٹ ہوا ہے آپ کا، میمورنڈم سائن ہوتا ہے، لیکن یہ بچوں والی بات تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں آپ میری بات سنیں، آپ روز قرضے لے کے اپنا ملک چلانا بہتر ہے یا اپنے ملک کو خودی کی طرف، خوشحالی کی طرف اس طریقے سے لے کے جانا ہے؟ یہ عمران خان صاحب خود ہی اور خود انحصاری کی طرف جاتے ہوئے ملک کا بٹھا بٹھا گئے۔ نہیں، ملک کا بٹھا آلریڈی بیٹھا ہوا، تو پہلے کون سی دودھ کی نیا بہہ رہی تھی ہمارے ملک میں؟ مجھے پریویس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایک پازیٹیو سائن دکھا دیں۔ پھر بات ہو رہی ہے پی پی کی، پیپل پارٹی کی، میری بات سنیں، جو ویژن شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا جو ویژن تھا، وہ اب پیپل پارٹی کا وہ نہیں ہے۔ اگر ان کا مینیفیسٹو لے کے چلتی پیپل پارٹی تو نہ وہ پہلے پی ڈی ایم 1 میں ہوتی، نہ اب پی ڈی ایم 2 میں ہوتی۔ آپ ایک کلیئر سٹینس کیوں نہیں لیتے ہیں؟ دو چار جو نہیں، دیکھیں آپ کو یزیدیت کے خلاف حسینیت کے طرح ڈٹ جانا چاہیے۔ پھر آپ جس عوام کے لیے اور جن لوگوں میں سے آتے ہیں اور ان لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ آپ کا نہ ہونا اچھا ہے، آپ سمجھدار ہیں، مطلب مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے زرداری صاحب کو۔ تو میرے خیال میں اگر جس طرح کی بصیرت ہے ان کی سیاسی، نو ڈاؤٹ وہ ان کو اب بھی اسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم کسی برائی کا حصہ کیوں بنے؟ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ برائی تھی؟ دیکھیں آپ دیکھیں کیا ہونا تھا، اس پی ڈی ایم 2 کا حصہ بننے سے ان کو کیا فرق پڑنا تھا؟ صدر نہ بنتے وہ؟ صدر کیا فائدہ ہے اس سے صدر بننے کا بھی، جس کے لیے آپ عوام کے لیے کچھ کر ہی نہ پائے؟ آپ میری بات سنیں، آپ فالو تو کرتے ہیں اسکول آف تھاٹ بھٹو صاحب کا۔ میں یہ سمجھتی ہوں جو میرا ایک آپ دیکھیں، میرا ایک جو سمجھ لیں کہ ایک ناقص رائے ہے، دیکھیں میری یہ سائیکی، اگر بھٹو صاحب آج کے دور میں ہوتے تو وہ کبھی بھی اس گورنمنٹ کا حصہ نہ ہوتے۔ بھٹو صاحب کا یہ ویژن تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا یہ ویژن تھا، وہ تو عام عوام کی ہی بات کرتے تھے، کپڑا، روٹی، مکان۔ مجھے بتائیں آج کے دور میں کیا بھٹو صاحب کا وہ اسکول آف تھاٹ جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی۔ آج کا معذرت کے ساتھ آج کے معاشرے کو روٹی، کپڑا، مکان سے آگے نکل کے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں آپ کو بہترین ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں اس بجٹ میں آپ کے نوجوان کے لیے کیا چیز آئی ہے، آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کیا چیز، جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہے وہ کریں۔ پیپل پارٹی کہاں سے میجورٹی سے ہار رہی ہے جیت گئی، یہ تو عام آدمی کا ایشو ہی نہیں ہے، عوام نے بیلٹ باکس بھر دیے۔ جب اب بھی اس ظلم و بربریت کے آج کے دور میں جو ہمارا 2024 کا الیکشن تھا وہ سب سے زیادہ فسطائیت کا شکار تھا، نہ صرف جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے لیے بلکہ ووٹر سپورٹر کے لیے بھی، سٹل وہ کنٹینیوشن میں چیزیں چل رہی ہیں۔ اب میں جعفری صاحب کو شامل کر لیں، میں بات کو مجھے ختم کرنے دیجئے۔ دیکھیں اگر عوام کی بات آئے، اس بجٹ میں جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ کیا ہیں کہ آپ نے ایجوکیشن سیکٹر کے لیے کیا رکھا ہے۔ آپ کا جو نوجوان اس ٹائم بے روزگار ہے اور وہ فرسٹریٹڈ ہے، ایون وہ پاکستان سے محبت کرتے ہوئے بھی پاکستان سے باہر بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ کے میڈیکل، صحت عامہ کے بارے میں کیا آیا ہے؟ آپ کے ایک بزرگ شہری کے لیے کیا امینڈمنٹس آئی ہیں، یا آپ کے بزرگ شہری کے لیے کیا انسینٹیو ہے اس بجٹ میں؟ آپ کا وہ غریب جس کے 3 بچے ہیں اور وہ 3 کو ایک لیول ایجوکیشن، ہائی لیول نہیں، ایک لیول اوسط درجے کی تعلیم دینا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کے بجٹ میں کیا آیا ہے؟ جو چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں وہ یہ ہیں۔ ہم چھوڑ دیں پی پی نے کیا، کس میجورٹی سے کہاں سے کیا سیٹس لیں، وہ ہوگی سٹوری۔ آپ جب فارم 47 کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو چھوڑ دیں، آپ کا جو بھٹوازم کا ویژن تھا وہ بھی دفنا دیا آپ نے اس پارلیمنٹ کا ساتھ دے کے۔ آپ کی ایک سوچ ہے نا کہ جی ہم نے ملک کو لڑکتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے یہ کیا، نہیں،
آپ نے عہدے انجوائے کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے.